جنگ یرموک کا واقعہ ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں میدان جنگ میں، تو ایک صحابی ہیں کہتے ہیں میں پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لایا اور میں اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر کہیں زخمی ہو تو چلو میں پانی بھی ساتھ لے لیتا ہوں کہ میں ان کو جا کر پانی پلاؤں۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، یعنی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں یقین کریں کہ یہ چیزیں ہمارے کتابوں تک، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ کتابوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی، جب اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، یقین کریں کہ بغیر کسی کی کوشش کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ مشکیزہ پانی کے لے کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں میں نے ڈھونڈ لیا اپنے چچا زاد بھائی کو، دیکھا کہ وہ دم توڑ رہے ہیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور العطش العطش، پانی پانی پکار رہے ہیں۔ میں پاس گیا، میں مشکیزے کا منہ ان کے منہ کے ساتھ لگا کر انہیں پانی پلانے ہی والا تھا کہ قریب کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور اس نے کہا العطش العطش، پیاس پیاس۔ انہوں نے مشکیزہ اپنے منہ سے ہٹا دیا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے اس بھائی کو جا کر پانی پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے مشکیزہ اٹھایا، بھاگ کے اس کی طرف گیا، اس کو پانی پلانے ہی والا تھا کہ تیسرے نے آواز دی العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو انہوں نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہ اس کو زیادہ پیاس لگی، جا کر اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ جاں بلب ہیں، روح جسم سے نکل رہی ہے، حالت نزع میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کا اتنا خیال ہے کہ میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، میرا بھائی پیاسا نہ مرے۔ کہاں کھڑے ہیں یار ہم تو یقین کریں اپنے پاؤ گوشت کے لیے نہ دوسرے کی بھینس بھی ذبح کرنی پڑے تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نفوس قدسیہ نے کیسی مثالیں چھوڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو میرے پہنچتے ہی اس کی روح پرواز کر چکی تھی، میں دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا، دیکھا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور میں پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت میرے پہنچنے سے پہلے نوش کر چکے تھے، اور پانی کا مشکیزہ جوں کا توں میرے پاس رہ گیا تھا، پانی کسی نے گھونٹ پیا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں نہ خیرات کرو۔ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، ہمیں وہ چیز پسند ہے، لیکن ہم اپنے بھائی کو پر اثار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر خیرات کرتے تھے۔ کسی نے کہا پیسے دے دیا کرے لوگوں کو، کہا نہیں مجھے شکر پسند ہے، اس وجہ سے میں شکر اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہوں، کیونکہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔